میں کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کا نام رکھیں اقرار الحسن زندہ باد. یہ میں اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں تذکرہ کروں. سے لنگڑے ٹھیک ہو رہے ہیں، آنکھوں سے پتہ نہیں کیا کیا نکال رہے ہیں، جو ڈرامہ بھائی اتنی پھونکے اگر آپ کے پاس ہیں تو آغا خان ہاسپٹل میں ایک سلنڈر بھروا دو، تو جو بھی معذور لوگ ہوں گے ان پہ اسپرے کر دیا کرو، ٹھیک ہو جائیں گے. اور جو معذوروں کے ہسپتال ہیں ان سب کو بند کرو بھائی، لائن لگا کے کہاں چلے جاؤ یار. تم پیغمبر سے اتنی محبت نہیں ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا، وہ تو تم سے بڑھ نہیں رہی ہے، تو بغیر داڑھی کے ولی اللہ کہاں سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے. آپ گیٹ اپ دیکھ لیں، جو رنگ برنگی گیٹ اپ ہے، جو فنکاروں اداکاروں والا گیٹ اپ ہوتا ہے، وہ جو ایکٹروں پہ سجتا ہے، علماء پہ یہ گیٹ اپ سجتا ہے. لوگ ڈر رہے ہیں اس کے خلاف بولتے ہوئے نا، کیونکہ بہت پاورفل آدمی ہے. یہ جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا، یہ اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. اس ایک بندے نے نر والا کام کیا، وہ ڈرا نہیں. پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، اس کو کیا کریں، سپورٹ کریں. کوئی تو خاندانی کام کیا نا اس نے. اللہ تعالیٰ اقرار الحسن کو اس کا بہترین مطلب والی سرکار ہے. شف تو انہوں نے بڑا لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. بہت بڑا کراؤڈ سرکار کے گرد جمع ہو گیا ہے. پھونکوں سے لنگڑے ٹھیک ہو رہے ہیں، آنکھوں سے پتہ نہیں کیا کیا نکال رہے ہیں. اس پہ میں نے پہلے وہ بیچارے ناصر مدنی نے بیان کیا تھا کچھ، اس کو اٹھا کے کس طرح سے مارا گیا، پیٹا گیا. تو میں نے بھی جب بیان کیا، میں نے کہا بھائی اتنی پھونکے اگر آپ کے پاس ہیں تو آغا خان ہاسپٹل میں ایک سلنڈر بھروا دو، تو جو بھی معذور لوگ ہوں گے ان پہ اسپرے کر دیا کرو، ٹھیک ہو جائیں گے. لوگ ڈر رہے ہیں اس کے خلاف بولتے ہوئے نا، کیونکہ بہت پاورفل آدمی ہے. اور ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ایجوکیٹڈ بھی ہے اور اس کے پاس پاور بھی ہے، وہ اس کا مرید بنا ہوا ہے. کیونکہ بے وقوفوں کی پاکستان میں کمی نہیں ہے، اور حکومت تو کنٹرول کرتی نہیں ہے ان چیزوں پہ. سعودی عرب میں یہ منجن نہیں چلتے، یو اے ای میں بھی نہیں چلے گا یہ منجن، عربوں میں نہیں چلتا زیادہ تر اس طرح کا منجن. کسی عربی کو منجن بیچنا ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں آتا ہے. جیسے عراق سے آیا تھا نا پچھلے سال، آپ کو پتا ہے کہ روحانی ٹوپی ڈرامہ، بڑے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے. میں نے اس کے خلاف بھی بیان دیا تھا، بھائی یہ منجن ہے. تو لوگ نہیں مان رہے تھے. مجھ پہ بھی دباؤ آیا کہ نہیں آپ اپنے بیان سے رجوع کرو، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ منجن ہے، تو میں تو بار بار کہتا ہوں یہ روحانی کے نام پہ جو بھی دیکھو، بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. بزرگ کہتے ہیں جو خود بھی گناہوں سے بچتا ہو اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتا ہو. اچھا، یہ جو میں کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا نام رکھیں اقرار الحسن زندہ باد. یہ میں اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں. اس لیے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس پہ بات کروں گا نا تو اس کا نام ہی رکھ دینا اقرار الحسن زندہ باد، اور آگے پھونکے بنا دینا بہت ساری. تو بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ اسے کہتے ہیں خود بھی سنت پر عمل کرتا ہے، لوگوں کو بھی سنت پر چلاتا ہے. کچھ چیزیں تو بالکل واضح نظر آ رہی ہیں اس شخص میں جو سنت کے خلاف ہیں بالکل. دیکھو، بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن بزرگوں کے کرامت سینٹر نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی اللہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر کا مقام تو ولی سے بہت اونچا ہوتا ہے. مردے کو کہتے ہیں نا قم باذن اللہ، تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کوئی سینٹر بنا لیا ہو کہ جس کو اپنے مردے زندہ کروانے ہو ہمارے پاس لے آئے. کیونکہ یہ جو معجزہ ہے نا، اس کے صدور میں پیغمبر کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ. جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تبھی حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی باقاعدہ مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو کہ جس نے اپنا مردہ زندہ کرانے آ جائے میں زندہ کر دوں گا. بھائی نہیں، ان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. جب اللہ نے کہا کہ اب آپ کریں تو میں زندہ کر دوں گا، آپ قم کہہ دیں میں اس کو مردے کو کھڑا کر دوں گا، تو کر دیا. نارملی حضرت عیسیٰ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے. یہ معجزہ تھا نا ان کا. تو لاٹھی کو جب سانپ بنایا کرتے تھے تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی لاٹھی کو سانپ بنانے کا سینٹر کھول لیا تھا کہ جن لوگوں کو بھی سانپ چاہیے لاٹھیاں لے آئے، میں ڈھن دم دھڑا دھڑ سانپ بنا دوں گا اور پھر اس کی پبلسٹی کر رہے ہوں؟ بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ آپ کو کہتا کہ میں اب لاٹھی کو سانپ بناؤں گا تو لاٹھی زمین پہ ڈالتے، سانپ اللہ بنا دیتا. جب نہیں ہوتا تو وہ لاٹھی رہتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. کہا زمین پہ ڈالیں آپ. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سانپ بن جائے گی. جب زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ خوف سے دوڑنے لگے کہ کھا نہ جائے، کاٹ نہ لے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ واپس پلٹ، اقبل ولا تخف، واپس پلٹیں، ڈرنا، خوف نہ کھائیں. سنعیدها سیرتها الاولی، آپ اسے پکڑے ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. تو یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا میرے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے حضرت موسیٰ نے کوئی سینٹر نہیں کھولا کہ لوگوں کو کہا کہ جس نے اپنی لاٹھی کو سانپ بنانے آ جاؤ بھائی میرے پاس. ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو اللہ بتاتے تھے کہ اب آپ ایسا کریں، لاٹھی کو پھینکیں، یہ پتھر سے پانی کے چشمے نکال دے گی. اب آپ ایسا کریں، آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریں، یہ پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گی. ورنہ حضرت موسیٰ کو اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا تھا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو پریشان ہو گئے بنی اسرائیل کہ ہم تو مارے گئے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو، میں جو ہے وہ ابھی میرے پاس ایک لاٹھی ہے، دیکھو میں کرتا کیا ہوں. نہ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اللہ ہی جانے کیا ہوگا. ان معی ربی، مجھے یہ پتا ہے اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. وہ کیسے ہمیں بچائے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
تو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی ہے بھائی کچھ نہیں کر سکتی, اللہ اب کیسے بچائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ نے وحی کی موسیٰ پر علیہ السلام پر کہ اے موسیٰ اس کو آپ پانی پہ ماریں اور کالطود العظیم, دونوں طرف پہاڑ جیسی موجیں رک جائیں گی. تو جب پیغمبر کا جن کا درجہ ولی اللہ سے بڑا ہے وہ معجزے سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے, جب اللہ ان کے ہاتھ پہ معجزے دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے, نہیں دکھانا چاہے تو نہیں دکھاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے زندگی میں کتنی دفعہ کیے ہیں؟ بولو نا, ایک دفعہ کیے بس, اور ہر مطالبے کا آپ نے جواب بھی نہیں دیا. مشرکین کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ لیں, لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا, اے پیغمبر ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے جاری نہ کر دیں. تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا کہ یوں کیا اور چشمہ جاری نہ, کہا بھائی میں کہاں سے چشمے جاری کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف او یکون لک جنۃ من نخیل, آپ کے لیے کھجور کا باغ ہونا چاہیے, وعنب انگوروں کے باغ ہونے چاہیے, فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, آپ اس کے بیچ میں نہریں جاری کر دیں, او ترقی فی السماء, آپ کو چاہیے آسمان پہ جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں, یہ فرشتہ کیوں کتاب لے کر آ رہا ہے. تو ان سب باتوں کے جواب میں نبی نے کیا کہا, اللہ نے فرمایا قل, اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. حل کنت الا بشرا رسولا, میں تو ایک انسان ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, میں نے کب دعوے کیے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں کر سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے؟ بھائی اللہ نے کرا دیا اس وقت, جب اللہ کرا دے گا تو کر لیں گے, وہ بھی ایک ہی دفعہ ہوئے ہیں. اب یہ تھوڑی تھا کہ جب بھی کوئی آتا نبی کے پاس کہ آپ میرے سامنے ٹکڑے کریں تو پھر آپ 2 ٹکڑے کرتے, پھر کوئی تیسرا آتا ٹکڑے کریں آپ ٹکڑے کریں. اور شف والی سرکار کے پاس جب بھی کوئی لنگڑا جا رہا ہے سیدھا ہو کے جا رہا ہے, جب بھی کوئی اندھا آ رہا ہے سیدھا ہو کے آ رہا ہے, جب بھی کوئی آڑا ترشا ایک دم نٹ بولٹ سیدھے کیے شف سیدھا. یہ کون سی پھونک ہے بھائی؟ جو کام پیغمبروں کے معجزے اتنی کثرت سے جو ہے نا, اور معجزے سینٹر نہیں کھلتے باقاعدہ, تو پیغمبروں کے بعد دنیا میں اللہ کے ولی آتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں, لیکن وہ کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. کرامتیں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ, جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا, یہ کہا اور تخت حاضر. ایک دفعہ ہو گیا بس. یہ کیوں اللہ نے ان بزرگ کے دل میں الہام کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کروں گا. اب ظاہر ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا, یہ اللہ نے کر دیا. تو کیا وہ بزرگ کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے کہ جس کو اب تخت منگوانا ہوگا شف تخت حاضر؟ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, اس سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. اب ایسا نہیں ہوا. اب دیکھو قرآن کہتا ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا تھا. ہوا سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کے لے جاتی ان کے تخت کو, 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرا دیتی تھی وہ. یہ قرآن میں ہے, غدوها شہر ورواحها شہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے تو پھر بھی لگ رہے تھے نا ان کو کسی ملک میں پہنچنے میں, کہ تخت اٹھا کے سلیمان اسلام سمیت جائے گی وہ ہوا اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دے گی. تو سلیمان اسلام اور بزرگ سے کہتے کہ یار تم نے چند سیکنڈوں کے اندر میری پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا اتنا بھاری بھرکم تخت وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے اٹھا کے لے آئے, تو اب ہوا کے تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بولو شف. وہ بزرگ بولتے شف, اور سلیمان اسلام کا 1 سیکنڈ کے اندر تخت اس ملک سے اس ملک. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگ کے ہاتھ پہ بھی ونس اپون اے ٹائم ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہہ دیا بھائی چلو ہم کرامت ظاہر کر دیں گے. یہ نہیں کہ وہ بزرگ کوئی کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے ہوں کہ اب جہاں کیا شف اور وہاں تخت پہنچا, یہاں سے وہاں, کیونکہ اس سے نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. اگر ان بزرگ کے پاس یہ طاقت آ جاتی نا کہ جب شف کریں گے بندہ, جیسے یہ دیکھو نا یہ جو شف والی سرکار ہے, سینکڑوں لنگڑوں کو تو ٹھیک کر دیا اس نے. تو آغا خان ہاسپٹل کا تو واٹ لگنے والی ہے میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے؟ اور سول ہاسپٹل اور جو معذوروں کے ہسپتال ہیں ان سب کو بند کرو بھائی, لائن لگا کے کہاں چلے جاؤ. اور جو لنگڑے کو شف کر کے سیدھا کر دے گا وہ بھاگی بیوی کیوں نہیں لا سکتا؟